وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کھول دیتی ہے ماشاءاللہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے بہت محترم استاد جناب اسلم پرویز صاحب ایک بہت خوبصورت وقت گزار کے آج ریٹائر ہو رہے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب اسلم پرویز صاحب کو کہ انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے، بہت زبردست طریقے سے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، اور آج وہ بڑے فخر کے ساتھ اس سروس سے ریٹائر ہو رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت اطمینان کا سبب بھی ہے۔ ایک عربی کی لائن ہے لِكُلِّ أَمْرٍ رِجَالٌ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے افراد کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے افراد کو پیدا کیا ہے، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گٹر کھولنے والا بھی بنا سکتا تھا، ہم کوڑا اٹھانے والے بھی ہمیں بنایا جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا خاص کرم کیا کہ ہمیں استاد بنایا۔ انما بعثت معلما، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم پیارے نبی کے وارثوں میں سے ہیں کہ ہم آپ کی وراثت کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ it was actually destined, it was written in our fate کہ ہم ٹیچر بنیں گے، ہم استاد بنیں گے، اور ہم آنے والی نسلوں کی، ان کے کردار، ان کی شخصیت کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں جتنی میں نے کی، یہ سب باتیں جناب اسلم پرویز صاحب پہ پوری اترتی ہیں۔ آپ نے نہ صرف محنت سے پڑھایا، بلکہ آپ نے محبت، شفقت بچوں کو دی، اور بچے آج جب یہ جا رہے ہیں
تو بچے بھی افسردہ ہیں. اسلم پرویز صاحب واقعی اس اسکول میں ایک بہت بڑا عہد کا اختتام ہے. آج ان کی ریٹائرمنٹ ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت اچھے عہد کا اختتام ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب اسلم پرویز صاحب کو ان الفاظ میں، اور اس کے بعد میں پروگرام کو آگے چلاتا ہوں کہ تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیری روز و صبح و افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. اب میں دعوت کلام دوں گا جناب نواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خدا میرا بھی یہ کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے. سبحان اللہ. خدا کی قسم اس پہ دوزخ حرام ہو جائے جو نبی کا ادنا غلام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میں وہاں پہنچوں تو وہیں قیام ہو جائے، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقولوا للناس حسنا. ماشاء میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، تر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے، دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائیے کہڑے پاسے. اللہ. سر کمال کرتا ہے. تو جب میں نے یہاں جوائن کیا تو آئی واز اونلی آف 23 ایئرس، بہت کم عمر تھی. تو ان میں زیادہ تر لوگ جو اسٹاف میں شامل تھے وہ عمر سیدھا ہی تھے، 40 پلس یا 50 پلس تھے. تو ان کی سوچوں کے دھارے، ان کی زندگی کے تقاضے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات بڑے ہی مختلف تھے. میرے جذبات کچھ اور طرح سے تھے. تو ان کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ جب بھی بیٹھتے تھے باتیں اس طرح کی کرتے تھے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، فلاں شوگر کا بڑا ایکسپرٹ ہے، اور فلاں جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. میں کہتا یہ کیا ہے، عجیب سی باتیں کرتے ہیں. تو بائی چانس میری دوستی، ایک ہی یہاں دوست بیٹھے ہوئے شکیل صاحب، یہی تھے میرے کو ہم عمر. ماشاء اللہ. تو ان کے ساتھ میں دکھ سکھ کر لیتا تھا. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میری جو ہوتی نا سکھیاں، تو ان میں میری سکھیوں میں سے یہ اکیلے ہی شامل تھے. تو ایک واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ابھی بھی وہ قید حیات ہیں، کچھ تو اس قید زندگانی سے رہائی حاصل کر چکے ہیں. حنیف صاحب کبھی کبھی آتے بھی ہوتے تھے یہاں. تو وہ کہتے تھے کہ ایک اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک یہ پنڈی اسٹاف پہ ایک نواز ہوتے تھے بڑے زبردست قسم کے. تو وہ جو بیماری ہے اس کی تشخیص کرتے تھے پیشاب سے. وہ کہتے کہ میں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ جو بھینسا نہیں ہوتا ٹھنڈا، اس کا پیشاب ڈال کے لے گیا. تو میں نے ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا تجربات کرتا ہوں یہ اپنے کام میں کتنے ایکسپرٹ. کہتے ہیں میں نے پیشاب رکھ لیا. وہ حکیم صاحب دیکھ کے کہتے ہیں بندہ تو بالکل تندرست ہے، صرف اس کو تھوڑے سے ونڈے کی کمی ہے، اس کو ونڈا ڈال دے تو تندرست ہو جائے. تو اب بعد میں پھر اسلم صاحب بھی آ گئے. تو یہ بھی میرے کو ایج فیلو تھے. تو ان کے ساتھ بھی بڑی انڈرسٹینڈنگ رہی. اب یہ بھی کوئی چھوڑ کے یہاں سے وہ جا رہے ہیں تو میری بھی سرورت تھوڑی سی رہ گئی ہے. سچی بات ہے کہ میں بھی اب جو ہے نا معاملہ الٹ ہو چکا ہے کہ میں عموماً سیدھا ہوں، اسٹاف سارا اوور آل ہو گیا ہوا ہے. تو زیادہ تر لڑکے ہیں وہ ایجوکیٹرز ہیں، ینگز ہیں. تو مطلب کوئی اب معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ. تو بعد میں اسلم صاحب بھی آ گئے. ان کے ساتھ بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی. تو ان کو بھی تقریباً یہاں 15-16 سال میرے یہاں گزارے ہیں. تو بڑا اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے. تو میاں محمد بخش صاحب جو ہے نا ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں، رکھ فقیر دنیا ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਰੱਖ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ. واہ. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ
छठी जमात में पढ़ते होते थे, वो नज़म तो याद नहीं है, लेकिन पक्की बात ये जो नज़म है छठी जमात की थी, उसमें ना एक शेर मुझे अब भी याद है, जहाँ राम होता है मीठी जुबान से, बिल्कुल, जहाँ राम होता है मीठी जुबान से, नहीं लगती इसमें कोई मेहनत ज्यादा। वाह जी। तो तब तो नहीं समझ आता था, राम का मतलब आराम समझ आता था, लेकिन अब बड़े हुए तो अब समझ आया कि राम का मतलब होता है कि गालिब आना, किसी को ओवरकम करना, मुसखर करना किसी को। तो असलम साहब जो है थोड़ा सा स्टाफ जो है इनसे थोड़ा सा मैं बहुत मामूली सा, क्योंकि इनको नहीं पता चलता था, तबीयत ऐसी थी कि ज़ुबान में जो थोड़ी सी मिठास कम थी, ज़ुबान में थोड़ी सी दरश्तगी थी, तो थोड़ा सा स्टाफ नाला था। लेकिन अब बखुशी खुशी तमाम का स्टाफ जो है, हमारा तमाम स्टाफ जो है वो इनको अलविदा करने के लिए यहाँ हाजिर है। तो मैं तमाम अपने स्टाफ को सल्यूट पेश करता हूँ, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो यहाँ आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि असलम साहब जो हैं वो बहुत ही नफीस इंसान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लालच नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं है, बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अब यहाँ जब से मैंने थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे कांधे के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन की, सारा स्टाफ बैठा है, मैंने कभी भी किसी भी उस्ताद को सरकारी काम के लिए नहीं कहा, दफ्तर में जाने के लिए, बोर्ड में जाने के लिए। अगर मैंने कहा तो वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, वो भट्टी साहब, अकबर मान भट्टी साहब, उनको मैंने एक दो दफ़ा भेजा, आप यकीन मानिए, आपको यकीन है कि मैं अपनी जेब से उनको किराया दे के भेजा। लेकिन ये वह शख्सियत इनकी है असलम परवेज साहब की, कि अगर बोर्ड के अंदर दिन में 2 दफ़ा भी जाना पड़े, अपनी जेब से पेट्रोल खर्च करके और अपना टाइम निकाल के बेलौस होकर इन्होंने बड़ी बेलौस खिदमत की है, बच्चों की, साज़ इकराम की। किसी का भी काम जो बोर्ड में रखा हुआ था, जायज़ था नाजायज़ था, इन्होंने अपने ज़ाती असर के साथ उसको हल करवाया, उस मामले को इन्होंने हल करवाया। तो इन्होंने यहाँ बच्चों के साथ भी, आप सब जानते हैं, मैं ये समझता हूँ कि महकमे तालीम के अंदर अगर लाहौर शहर के अंदर जहाँ तक मेरा थोड़ा सा नॉलेज है, अगर किसी ने नाम कमाया है ना, तो ज़िले लाहौर के अंदर वो 3 ही नाम हैं। एक तो मुजांग हाई स्कूल के थे चौधरी मुश्ताक साहब, तो वो रिहाई पा चुके हैं कैद जिंदगानी से। तो दूसरे नंबर पे असलम परवेज साहब हैं, तीसरे नंबर पे जो हमारे प्रिंसिपल यहाँ तशरीफ रखते राना अदा साहब। तो अब थोड़ा बहुत मुझे भी मीटिंगों में जाना पड़ता है, यकीन माने कि वहाँ ना ये बताने की नौबत पेश आती, कहाँ से आया जी, मॉडल टाउन, आगे APS वो बोलने नहीं देती। अच्छा वो कौन सा स्कूल, राना अदा साहब वाला स्कूल, यानी कि आप ये स्कूल, इसका नाम है APS, कोई भी नहीं जानता, हर भी कहते हैं कौन सा स्कूल जी, राना अदा साहब वाला स्कूल। तो बहरहाल इनके लिए दुआ है कि ये बसें जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसी सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे। आखिर में नासिर काज़मी की गज़ल है एक छोटी सी, वो इनकी नज़र है, उसके बाद मैं आप सबसे इनसे इजाज़त चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स शहरी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए, वो एक धूप जिसकी दिल को ठंडक थी, वो एक धूप जिसकी दिल को ठंडक थी, वो धूप ही उसकी साथ चली, अब इन सड़ती बलती गलियों में मैं खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो औरों से भी मिलना पड़ता था, वो शहर में भी था तो औरों से मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। शहर में उसका कोई बदल ही नहीं, शहर में उसका कोई बदल ही नहीं, उसका कोई शाने गज़ल ही नहीं, शहर में उसका बदल ही नहीं, उसका कोई शाने गज़ल ही नहीं, अब ईवाने गज़ल में लफ्ज़ों के मैं गुलदान सजाऊं किसके लिए। तो मुद्दत से कोई आया न गया, मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फ़ज़ा, अब घर के खाली कमरों में मैं शम्मा जलाऊं किसके। जबरदस्त जी, माशाअल्लाह। नवाज साहब ने तो बड़ा समा बांध दिया था,
بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو اب میں دعوت کلام دوں گا اس محفل کے دولہا کو، جناب اسلم پرویز صاحب کو، اور ان کے لیے ایک شعر کہ تیری گفتار میں تو پیار کے تیور کم تھے، تیری گفتار میں تو پیار کے تیور کم تھے، کبھی جھانکا تیری آنکھوں میں تو ہم ہی ہم تھے۔ تیری گفتار میں تو پیار کے تیور کم تھے، کبھی جھانکا تیری آنکھوں میں تو ہم ہی ہم تھے، تیری یادیں کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، میرے گھر کے یہی ہیرے یہی نیلم تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر معلم ادارہ حضار، میرے نہایت ہی واجب الاحترام رفقا کار، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے میری ریٹائرمنٹ پر ایک نہایت ہی عمدہ تقریب کا اور اہتمام کیا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قدر حوصلہ دیا، عزت افزائی دی کہ میرے لیے آپ تمام دوست اکٹھے ہوئے۔ میرے عزیز رفقا کار، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں استاد کے فرائض منصبی ادا کروں، مگر جب مجھے یہ فرض سونپ دیا گیا، کسی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا، تو میری دل کی خواہش تھی کہ میں صبح آؤں شام جاؤں تو ان طلباء کے لیے میرا آنا جانا نہ اساتذہ کے لیے تھا، بلکہ اس سکول کے طلباء اور اس سکول کے نام تھا۔ سن لیجئے، اگر یہ ساری باتیں ایسی ہیں تو مجھے میرے اکثر دوست یہ باتیں پوچھتے تھے، آپ کیا کرتے؟ میں نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ پہلی بات جو میرے ذہن میں تھی کہ باس از آلویز رائٹ۔ دوسرا، میرے اسی کے لیے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ دوسری بات، always prefer to the students than other all activities. Good. Never come to school late. Never come to school late. آخری میرے دل میں یہ خواہش ہے۔ Never let the student to sit idle in the class, in the school. Very good. عزیز دوستو، عزیز ساتھیوں، 1 اپریل 2007 کو میں اسکول میں بطور SST سائنس
اپنے فرائض کے لیے حاضر ہوں۔ تو میں نے یہی کام کرنے کے لیے کہ دن رات طلبہ کے لیے کرنا چاہیے، جن کے والدین ہمارے بھروسے پہ ان کو چھوڑ کر رہتے ہیں۔ اگر ہم خوش گپیوں میں مصروف رہیں گے تو نہ جانے ہماری عزت کیسے۔ استاد ریٹائر نہیں ہوتا، استاد اپنے عہدے سے سبق دوش ہوتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے طلبہ کی رگوں میں الفاظ کا خون بہتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن ہو سکتا ہے یہ میرے بس کی بات نہ ہو، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کرنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کیا۔ کیوں؟ جب ہم سروس کرتے ہیں تو بے شمار غلطیاں ہم سے مرتکب ہوتی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اپنے دل کی صداقت سے بھی، کہ میں نے جب مجھ پر آڑا وقت آیا، مجھ پر مصیبت ٹوٹی، میں نے اپنے صدر معلم کو پکارا۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا، مجھے انہوں نے کہا ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں، آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں۔ میں جب وہ یہاں پہنچے، میں نے کہا سر میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو گیا، مجھے سی او صاحب نے کال کیا ہے، مجھے ڈی او صاحب نے بلایا ہے۔ میں آج بھی ان کے یہ الفاظ آپ کے سامنے بڑی دلیری سے بیان کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یوں ہاتھ پھیلا کر جاؤ، آرام کرو گھر، کوئی بات نہیں، میں جانوں اور وہ جانے۔ میں نے کہا بار بار مجھے کال آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا فون نکالا اور بات کی، انہوں نے کہا یہاں سے اسلم نہیں آئے گا، رانا عطا آئے گا۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا، کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ اگر میں زیادہ آپ کے سامنے مکمل نہیں ہونا چاہتا، پھر میں آپ کو ان کی نظر آخری اپنی خواہش کا اظہار کروں، میں اپنی آخری خواہش قید کے سامنے اپنے دل کی آواز بیان کرتا ہوں۔ اے وندہ سنگنا بوٹائے، اے وندہ سنگنا بوٹائے، ٹھنڈیاں ایندیاں چھاواں نے، مٹھیاں ایندیاں پلو نے۔ اے وندہ سنگنا بوٹائے، ٹھنڈیاں ایندیاں چھاواں نے، مٹھیاں ایندیاں پیلیوں نے۔ جب بھی یہ دفتر کے سامنے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں آجا راہ جاندیا مسافرہ، آجا راہ جاندیا مسافرہ، تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر، تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر لے۔ لیکن پھر بھی میں نے ان کو کہنے کے لیے آخری شعر اگر میں بیان کر دوں تو یہ نہ ہوگا
तमाम दोस्तों से बड़े ही इल्तिजाया इकरार में कहना चाहता हूँ। ज़्यादा देर आपके सामने नहीं ठहर सकता, आप एक उस्ताद हैं। मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, ना मेरा नाम याद रखना। मुझे याद रखना, ना मेरा नाम याद रखना। दोस्तों, ये स्कूल तुम्हारा है, इसका ख्याल रखना। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। असलम साहब आज रिटायर हो रहे हैं, काबिल बहुत बात है जी। राणा साहब, असलम साहब आज रिटायर हो रहे हैं। टीचर करियर का इख्तिताम हो गया है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर नेल्सन मंडेला की रूह आ गई है और आप मुस्तकबिल में एक बहुत जबरदस्त सियासतदान और लीडर के तौर पे आप उभर सकते हैं, माशाअल्लाह। तो बात आगे चलाते हैं। अभी नफ्स को आंच पर, अभी असलम साहब ने अपनी कहानी सुनाई, नफ्स को आंच पर और वो भी उम्र भर रखना। नफ्स को आंच पर और वो भी उम्र भर रखना, बड़ा महाल है हस्ती को मोतबर रखना। अब मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाता हूं। बिला शक व शुबा ये हमारे स्कूल में जो प्यारा माहौल है, खूबसूरती है, माहौल की खूबसूरती, माहौल बाहर वाला माहौल नहीं, हमारा अपना ये वाले माहौल की खूबसूरती, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे मोहतरम प्रिंसिपल, हमारे लीडर जनाब राना अता मोहम्मद साहब की वजह से है। और मैं खुद यहाँ पे स्कूल में 14 साल हो गए हैं मुझे, मैं बहुत सारे स्कूल देखकर आया हूँ। किसी भी स्कूल में ऐसा माहौल नहीं है जितनी मोहब्बत, जितना रिस्पेक्ट हमारे स्कूल में मौजूद है। और मैं ये भी बरमला कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा नक्काद हूं तालीमी निज़ाम का, उस्ताद का भी नक्काद हूं। और मैं जिस स्कूल में भी रहता था, मैं वहां पे मेरी कभी भी नहीं बनती थी, क्योंकि नक्काद की कैसे बन सकती है। मैं ये पहला स्कूल है मेरी तारीख में, मेरी जिंदगी में, जहां पे मैंने देखा है कि टीचर वाकई टीचर्स है। यहां पे मैंने देखा है कि मुझे कोई तनकीद का मौका ही नहीं है। बहुत आला स्कूल है कि जिसमें हमारे 80% टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत आला तालीम याफ्ता है और वो जानते हैं कि उस्ताद होना क्या है। शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सनत है रूह इंसानी। तो हमारे इस तमाम माहौल का क्रेडिट जनाब राना अता मोहम्मद साहब को जाता है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिछले एक दहाई से तकरीबन अंदाजन हम इनके ज़ेरे साया काम कर रहे हैं। और एक दफा राणा साहब ने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो मैंने राणा साहब से कहा कि मैं राणा साहब तुझे नहीं जा सकते, शायद आपको याद होगा। तो अभी भी मेरी दुआ है कि जब तक साड़ी रिटायरमेंट है राणा साहब अच्छी रहें। हालांकि मेरी रिटायरमेंट, राणा साहब की रिटायरमेंट तो 4 साल बाद है, पर मेरी फिर भी ख्वाहिश है कि मेरी रिटायरमेंट में भी है मौल हो। तो ये खूबसूरत माहौल और ये हम हंसते खेलते इस खूबसूरत माहौल में बैठे हैं, तो ये सब राणा साहब की वजह से है। मैं आपको दावत कलाम देता हूँ कि आप सदारती खुतबे से हम सबको हमें रोशनास कराए। सर आप तशरीफ ले आए। तो सर हम चाह रहे थे कि प्रोग्राम थोड़ा सा ना मुख्तसर हो जाए, मगर मैं आपको दावत देने से पहले इस प्रोग्राम क्यानी साहब अगर आना चाहते हैं, अगर आना चाहें तो हाँ जी चले। वो मैं जी मैं सर बात करता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज करने पर जनाब नवाज साहब और उनकी टीम, नवाज साहब के साथ माशाल्लाह मदर भट्टू साहब हैं, कारी इदरीस साहब हैं, उसके
کے بعد ہم اپنے سارے جتنے بھی درجہ تہار میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں. تو اگر کوئی والنٹیئر اگر کوئی آنا چاہے جی سہیل صاحب. اتنی خوبصورت نہیں ہے تو اس کے پیچھے میں بڑی محنت لگی ہوئی ہے. تقریباً حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ہوں, مدر بھٹو صاحب بھی ہیں, 1 مہینے سے ہمیں لگ رہے ہیں. تو قاری ظفر صاحب قاری ظفر صاحب کی تالیاں جی. سب سے زیادہ انہوں نے محنت کی ہے. تو تمام اساتذہ کا بھی اس میں تعاون میں رہا ہے. تو بہرحال یہ احمد صاحب نے اس میں بہت زیادہ محنت کی ہے. تو ان کے لیے کلیپ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بالکل جی. اور اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. زاہد صاحب بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو تھے, تنویر صاحب بھی. ہم سبھی ایکچولی ہمارا اپنا ایک ماحول ہے تو ہم سبھی اس میں بھرپور طریقے سے ہم نے حصہ لیا ہے. اب میں دعوت دے رہا ہوں, سہیل صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بات کریں, اس کے بعد پھر میں رانا عطا صاحب کو دعوت دوں گا. تو جناب سہیل احمد صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و محترم جناب رئیس مدرسہ اور جناب قابل احترام جناب اسلم صاحب اور قابل احترام اساتذہ اکرام, السلام علیکم. فارمل سپیچ نہیں ہے, جسٹ میں 1-2 باتیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں تھیں اور میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک سپاہی جو ہوتا ہے اس کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کو جانچنے کا پیرامیٹرز اس کے لیے کچھ ہیں کہ وہ بہترین نشانہ باز ہو, وہ فن حرب سے آگاہ, وہ دشمن کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. تو تب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین سپاہی ہے. بالکل سیم اسی طرح استاد کو جانچنے کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں, ڈیفائنڈ ہیں. تو ان میں جو سب سے بہترین, جو سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کے ساتھ استاد کو مخلص ہونا چاہیے, لائل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم کسی بھی صورت میں اس کو نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک سپاہی جو ہے وہ اپنی وطن کی مٹی سے لائل نہیں ہے تو سپاہی نہیں ہو سکتا. تو استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹ سے لائل نہیں ہے تو کچھ پرابلم ہے. اسی طرح استاد کو ادارے کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. تو میں نے یہ سیکھا ہے تھوڑے سے وقت میں جناب اسلم پرویز صاحب سے. مجھے اس بات کا بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی رفاقت سے اسلم صاحب سے میں نے یہ سیکھا ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا ہے کہ ڈیڈ لائل, ڈیڈ سنسیئر ود دا اسٹوڈنٹس, ود دا انسٹیٹیوشن, ود دا نیم آف انسٹیٹیوشن. اس ادارے میں جس سے ہم رزق کماتے ہیں اس سے آپ سنسیئر ہوں, آپ کی سنسیئرٹی ہو. تو میں نے ان کی ذات سے یہ سیکھا ہے. اور میں یہ ایک ٹرم جو ہے ان کے لیے یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, ہائیلی ڈیکوریٹڈ ٹیچر. کیونکہ باقی تمام چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں, آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ لائل نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ نہیں پوری کر رہے, تو آپ اس منصب پہ ہونے کے قابل نہیں ہیں. تو میں نے محسوس کیا ہے, میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسلم صاحب سے سیکھی ہیں. وہ اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلی اولین ترجیح جو ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ میں ان کے لیے ایک بات شیئر کرنا چاہتا تھا. اور ایک شعر جو ہے وہ میں جناب اسلم پرویز صاحب کے لیے, ہمیں ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے, ہمیں ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے, ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس ادارے میں آ کے مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں, اور لیڈر کے انڈر رہتے ہوئے بندہ جو ہے وہ خود بھی لیڈر بن جاتا ہے. تو
تو یہ کوالٹیز زنانہ صاحب کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں کہ ان کا ویژن بہت بلند ہے. ہم بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی ویژن، ان کی اپروچ جو ہے وہ کیسی ہے کہ وہ معمولی چیزوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے. ان کی نظر بہت آگے تک دیکھتی ہے اور اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے. کبھی ہمیں مطلب ایون کہ چیف سیکرٹری بھی آ جائے، کوئی بھی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ادروائز میں خود تک میرے ساتھ ایکسپیرینس ہیں کہ اگر صرف یہ پتہ چل جائے کہ ڈی او صاحب آ رہے ہیں وزٹ پہ تو ہیڈ ماسٹرز جو ہیں ان کے ہاتھ کانپنے لگ پڑتے ہیں. وہ ایون کہ عجیب و غریب قسم کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو مجھے پتہ چل رہا ہے ادھر آ کے کہ کیا ہے صورتحال میں ریڈی کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو دیر اور تعمر جو ہے وہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قائم رکھے اور اس بارے میں ان کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اب میں دعوت کلام دوں گا جناب رانا عطا محمد صاحب کو. آج چونکہ شعر شاعری بہت کافی ہو رہی ہے، آج نواز صاحب نے بھی اپنا ماشاءاللہ آپ کو کلام سنایا، تو میرا بھی دل کر رہا ہے ہاتھ ڈالنا شعر سنا. تو خوب تجھ سا نایاب بھی تیرے جیسا، خوب تجھ سا نایاب بھی تیرے جیسا، زندگی خواب ہے تو خواب بھی تیرے جیسا. کھول رکھے ہیں در مگر آتا ہی نہیں، سرد راتوں کا مہتاب بھی تیرے جیسا. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، جونیئر اسٹاف، منسٹریل اسٹاف، اور آج کی اس محفل کے عبداللہ جناب اسلم پرویز صاحب اور ورکنگ ایکسپیڈیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ جناب نواز صاحب. تو میں بہت انتہائی خوش ہوا ہوں کہ آپ نے بڑی پروقار اور بڑی مقصد سی پروقار آج تقریب جو ہے نا وہ یہاں کی ہے. سمجھ رہا ہوں آگے ہاں چلو. اچھا اچھا وہ کتنے کھلوتا کتنے سکوٹی کرنا اچھا تو انہوں نے پروقار تقریب ہے. ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کو چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کے اندر اداسی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور اسلم صاحب کو الوداع دل سے آپ کہہ رہے ہیں. مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے. تو عاصم عبداللہ جو ہیں یہ تقریب میں رنگ بھر دیتے ہیں اور خوب ماشاءاللہ انہوں نے رنگ بھرے ہیں، اور یہ تقریب رنگ بھرنے کے قابل بھی تھی. تو عاصم عبداللہ کے بہت مشکور ہیں. تھینک یو سر. تو انہیں تو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ گلدستہ پیش کرتے ہیں، گریکسی ہیں یہ، آنسے اور پنجابی، انگریزی اور کوئی شعر بھی ایسا کہتے ہیں جس میں مزاح پیدا ہو جاتا ہے اور موقع کے مطابق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا ہے اور ان کا وراثتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جس والد کے یہ بیٹے ہیں وہ ایک بہت بڑا نام تھا. تو آج کی تقریب میں مجھے نہیں سمجھ آتی ہے میں اسلم صاحب کے لیے کیا کہوں. میں اسلم صاحب کو 20-22 سال سے جانتا ہوں. ان کے 16 سال یہاں اور 17 سال ایڈیچرے میں ہیں. 2 اسکولوں میں انہوں نے پوری نوکری پوری کر دی اور ملنسار اتنے ہیں. میں ان کو بورڈ میں بہت دیر تو ان کو بورڈ میں سمجھتا رہا
لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں انڈیچے میں ٹیچنگ کرتے ہیں. تو میرا 22 سال 23 سال سے بورڈ سے تعلق ہے اور 22-23 سال ہی ہو گئے مجھے لاہور آئے ہوئے. میں 99 میں گورنمنٹ ہائی اسکول ہڈیارہ میں جوائن ہوا تھا سینئر ہیڈ ماسٹر گریڈ 18 میں. تو درمیان میں تھوڑا سا عرصہ میں سیکرٹری بورڈ گیا, کنٹرولر رہا, سیکرٹری بورڈ بھی رہا. تو اس وقت بھی رابطہ تھا. واپس ادھر آیا تو 10 سال تو مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. میں نے ان کو بڑا ڈیڈیکیٹڈ پایا. جتنی باتیں انہوں نے اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کی ہیں میں ان کے اوپر مور لگاتا ہوں, میں ان کے اوپر انگوٹھے کے سائن لگاتا ہوں کہ بالکل یہ اسی طرح کے ہی ہیں. تو میں جب نیا آیا تو مجھے ظاہر جب آپ نیا ہو تو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. 1-2 ٹیچر ہمارے ایسے تھے جن میں کنفیوز ہو جاتا تھا کہ وہ ایک جیسے چہرہ تھا ان کا. یہ پرٹیکولرلی جو ہمارے ادریس صاحب اور کیا نام ہے ان کا, سلیم اختر صاحب, لبا صاحب, اچھا لبا صاحب, ان کے بارے میں ٹاپک تھوڑا سا رہتا تھا. یہ ادریس صاحب کی بھی شکل کسی اور ٹیچر سے ملتی تھی, کیانی صاحب, اور لبا صاحب بھی تھا, کیانی صاحب سے تو ملتی نہیں. تو لبا صاحب ان بارے میں کنفیوز رہتا تھا. تو ایز اے پرنسپل جب میں نے چارج سنبھالا مجھے یاد ہے کہ کبھی وہ ہمارے جو بڑی گالیاں نکالا کرتے تھے ٹیچر, ان کی شکایتیں آتی تھیں. تو اسلم صاحب کی بھی شکایتیں آتی تھیں, لیکن میں بڑا ٹو بی ویری فرینک یہ کہہ دیتا تھا جی وہ اسلم صاحب میرے بس میں نہیں ہے. ان کی شکایتیں اگر آپ نے بچوں کے لیے کرنی ہیں تو آپ بچہ ادھر سے نکال لو, ذمہ دار آپ ہوں. وہ اگر بچے کی کوئی شکایت ہے تو بچوں کو پڑھاتے بہت اچھے ہیں, ان کا رزلٹ بڑا اچھا ہے. اگر تو آپ نے اپنے بچے کا فیوچر بنانا ہے تو اسلم صاحب کے پاس رکھ لو. اگر نکالنا ہے میں نکال کے کسی اور کلاس میں بھی کر دیتا ہوں, لیکن یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ان کی سختیاں وہ بچہ جھیل لے گا تو کل وہ انشاءاللہ تعالیٰ A+ میں اچھے نمبروں میں وہ بچہ پاس ضرور ہوگا. اتنا ان کا ڈسپلن ہے, اتنی ان کی ڈیڈیکیشن ہے, اتنا اچھا وہ پڑھاتے ہیں اور ان کی پڑھائی کے اوپر کوئی ان کا کمپرومائز نہیں ہے. یہ میں والدین کو کہا کرتا تھا. تو آج تک میں اس کے اوپر ویسے قائم ہوں کہ اگر کوئی بچہ ان کی کلاس سے نکلتا, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے باقی اساتذہ کرام اچھے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی درمان صاحب, کیانی صاحب گلیکسی ہے میرے پاس. یہ پورا گلدستہ ہے, جس کو بھی دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسا ماشاءاللہ اس کے اندر گٹس ہیں, اس کے اندر اتنی مہارتیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک ہی مہارت ہر بندے کے ہو. جس طرح کی مہارت جس کے اندر ہے اسی مہارت کو استعمال کرنا چاہیے. ایک پرنسپل جو ہے وہ اسی مہارت کو اس کو استعمال کرے اور ادارہ چلائے. تو جس کی جو بھی مہارت مجھے نظر آتی ہے, میں بھی اتنا ویلری نہیں ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اسی طریقے سے ان کی رسپیکٹ آنر عزت اور اسی طرح سے اس کا کام دیا جائے, تاکہ ادارے میں تو کام ہی کرانا ہے نا, رزلٹ اچھے دینے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. تعداد اچھی ہو, رزلٹ اچھے ہوں, ادارہ اچھا ہے, اسٹاف اچھا ہے. باقی یہ جو باتیں بار بار آپ کر رہے ہیں کہ یہ ویسے میری اپنی طبیعت میں ہے کہ جس ادارے میں ہوں کوئی مجھ سے آگے پوچھے, ڈائریکٹ میرے اساتذہ سے نہ پوچھے. میں اگر اپنے اساتذہ کو خود نہیں پوچھ سکتا تو میں کسی کو بلا کے کیوں اپنے اساتذہ کو لیٹ ڈاؤن کراؤں کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہو, ڈی او, سی او ہو, سیکرٹری ہو یا کوئی ہو, اور میں پاس کھڑا ہوں. اچھا نہیں لگتا مجھے. اور آج تک الحمدللہ اس کے اوپر میں قائم ہوں کہ میرے ادارے کے ٹیچر کو جو میں کہہ سکتا ہوں کوئی آگے کیوں کہے گا. تو اگر ہم سب مل کے, یہ ہماری فیملی ہے, اگر ہم سب مل کے ایک فیملی کے کسی شرارتی بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتے, یا اس کی کوتاہی اسے یاد نہیں کرا سکتے, یا دیکھ کے برداشت کرتے رہتے ہیں
کسی موقع پہ آنے پہ اس کو وہ یاد لا دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کام غلط کر رہے تھے، اتنی دیر سے کر رہے ہو، اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ کام آپ کا مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا بہتر کر لیں۔ اگر وہ بہتر کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو اسی فارمولے پہ 22 سال گزار لیے ہیں، اور باقی جتنے رہتے ہیں وہ بھی گزار لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن وقت کا تقاضا ہے، آج تو چلے میں ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں، جب میں چیئرمین نہیں تھا، میں ایز اے پرنسپل ہی تھا، تو پھر بھی الحمدللہ میں اسی فارمولے پہ قائم تھا۔ اور جتنے ادارے میں نے لاہور میں 3 اداروں میں نوکری کی ہے، ایک اڈیرہ میں کی ہے، ایک طارقہ اسکول میں، اور تیسرا میرا یہ ادارہ ہے، تو تینوں ادارے اس کے دعا ہیں کہ ٹیچر فرینڈلی ماحول بنایا ہے۔ طارقہ اسکول میں صرف ایک سائنس ٹیچر تھے، ایک آرٹس کے تھے، وہ محمد علی صاحب، وہ انگلش پڑھاتے تھے، اور کیسر رشید جو تھے نا، کیسر ہارون، وہ تھے فزکس اور میتھ کے، اور عابد خان صاحب تھے، وہ بھی انگریزی کے تھے۔ یعنی ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ 100% رزلٹ دیا ہے، اور ہیٹرک کی ہے، 3 سال تک 100%۔ اسی طرح شہزاد ایک میو ہے، ہڈیارے میں تھا، ایک ہی ٹیچر تھا شہزاد میو سائنس کا، اور پچھلے 7 سال سے وہاں 0 اور 23 کے درمیان رزلٹ تھا۔ جب میری وہاں پوسٹنگ ہوئی تو مجھے طارق، میرا کلاس فیلو ہے جڑا والا کا، جو ڈائریکٹر کا پی اے تھا، تو مجھے کہنے لگا جاؤ آپ ادھر، آپ کو ہم لو لیٹر لکھا کریں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب یار، پہلی دفعہ میں ایڈ لکھنے لگا ہوں، میں تو ایسا ہوں، تو لو لیٹر کا کیا مطلب؟ کہتا وہاں رزلٹ بڑا خراب آتا ہے۔ چلے میں نے کہا 3 مہینے رہ گئے، اس وقت دسمبر میں یہ ختم ہو جاتے تھے امتحان، جو ہے وہ سال دسمبر میں ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے مجھے 2-3 مہینے تو مجھے مل گئے ہیں جانے کے، تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں، میں گیا بھی نہیں، اسٹاف بھی نہیں دیکھا، بچے بھی نہیں دیکھے، تو آپ اس طرح لیٹر نہیں بھیجیں گے؟ جانے سے پہلے میں کہہ گیا، تو الحمدللہ اسی سال ہی 100% رزلٹ آیا تھا۔ ایک رزلٹ اسکول میں دینا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایسے ہی سارے اسٹاف کو پریشان رکھو اور ان کو ٹینشن میں رکھو، میرا تو کیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کریں، دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وقار صاحب، جو صرف اس میگزینس پہ آئے تھے، اس شرط پہ اس اسکول میں آئے تھے کہ میں سارا رزلٹ انگریزی کا میں 100% دوں، اسی پہ آئے تھے، اور اسی پہ میں نے ان کو پسند کر کے لیا تھا۔ الحمدللہ آج تک ان کا بالکل میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، 100% ہی الحمدللہ تقریباً آتا ہے ان کا رزلٹ، اور آیا ہے۔ اس سے بڑا ٹیچر کو اور دعویٰ کرنا ہی چاہیے۔ بچے مختلف بچے ہوتے ہیں، ہر لیول کا ان کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو باتیں جنرل ہیں۔ اسلم صاحب نے ان کو جو بھی بچہ دے دیں، یہ ابھی نواز صاحب مشتاق جوہری کی باتیں کر رہے تھے، مشتاق جوہری وہ جو ہوتے تھے مزان اسکول میں، وہ رہتے تھے ادھر اپنے گلشن راگ۔ میں ہڈیارے میں تھا، مجھے پتا چلا کہ ٹیچر ہے وہ جب کلاس لیتا ہے تو 100% رزلٹ آتا ہے اور بورڈ پوزیشن آتی ہے، مجھے اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں ہڈیارہ سے آیا، اس اسکول میں، اس اسکول میں جو پرنسپل تھے ان کا تعلق بھی جڑا والے سے تھا، اس کو گئی تھی، تو بات یہ کم سے کم 20 سال پرانی ہے۔ میں انہیں ملا اور میں نے مشتاق صاحب کو دیکھا، میں نے کہا چلے میں ان سے گفتگو کروں گا، کوئی ڈیٹا ہوگا، میں اپنے ٹیچر کو جا کے بتاؤں گا کہ یہ بندہ اس طرح کا بندہ ہے۔ وہ سمپل ایک بی اے بندہ تھا، بی ایڈ بندہ تھا، ماسٹر نہیں اس نے کیا۔ جب میں نے کہا ماسٹر نے کیا تو میری منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پڑھانے میں جو اس نے میتھ پڑھا ہوا تھا وہی میتھ پڑھا ہوا، 100% اس کا رزلٹ میتھ کو پڑھاتا تھا، 100/100 تقریباً سارے بچوں کے، شاید ہی کوئی ایک دو کوئی گرتے ہو 100 سے، ورنہ 100/100 ان کا میتھ کا تو ہوتا ہی تھا۔ باقی اس کی پوری کلاس بھی بورڈ پوزیشن لے جاتی تھی آرٹس میں سے۔ تو میں نے ان سے باتیں کی، آج میں نے صاحب کو بتایا، تو ٹیکنیک ہے، ٹیچنگ ٹیکنیک ہے۔ الحمدللہ اسلم صاحب کے پاس بھی ایسی ٹیکنیکس موجود ہیں
کہ جب جو بچہ ان کے پاس چلا جاتا تھا وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا بچہ بن جاتا تھا، ان کے والدین کی قسمت بہتر ہو جاتی تھی، بچے کا فیوچر بہتر ہو جاتا تھا، بچے کو صدا دیتے تھے، بچے کو جناب انسان بنا دیتے تھے، اس کو ادب آتا تھا، احترام آتا تھا، ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، اور بچہ زندگی میں کامیاب ہوتا تھا۔ تو ایسی کوالٹی بہت کم پائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے میرے اساتذہ اسلم صاحب کو ان کے جو فٹ پرنٹ کو پک اپ کریں گے۔ اگر ان کی طبیعت میں تھوڑی سی تلخی بھی ہے تو وہ بھی بچوں کے فیوچر کے لیے، اور بچوں کو الحمدللہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے بچوں پہ محنت کی، اور اسکول کے بچوں کو بھی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی باقی زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین۔ تو میں آج باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے تمام کام، میری پروموشن کے کام، میری ECR لکھنے کے کام، میرے ذاتی کام، میرے گھر کے کام، میرے بچوں کے کام، تمام کے تمام کام اسلم صاحب نے کیے ہیں، اور ان کو ہیلپ کرتے ہیں حافظ صاحب۔ ماشاءاللہ۔ میں کوئی کام آپ اپنا آگے بس بتا دیتا ہوں، بعد میں مجھے تو اس کا فکر ہی نہیں ہوتا۔ وہ میرے بچوں کا کام ہے، پڑھائی کا کام ہے، پڑھائی صحت کے کام ہے۔ میں پوری اپنے 20ویں گریڈ کی ACRوں CR ڈوزیئر میں ایک ACR میں نے لگوائی ہے، ایک ساری کی ساری انہوں نے لگوا کے دی ہے، اور وہ جو میں لگوانے اسلام آباد پنڈی گیا انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی لے کے دی، اور انہوں نے جو لگوائی ویری گڈ اور ایکسیلنٹ، اور پورا پنجاب حیران ہے کہ رانا صاحب کی جناب فٹافٹ پروموشن ہو گئی ہے۔ حالانکہ میرے دشمن بھی ہیں، میں نے دشمنیاں بھی پالی ہوئی ہیں، میں نے صرف دوستیاں نہیں رکھی ہوئی، اور وہ دشمنی رکھنی چاہیے، یہ آپ کو ویجیلنٹ رکھتی ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو جگاتی رہتی ہے، آپ کو یہ تھوڑا سا الارمنگ پوزیشن میں رکھتی ہے، بندہ ایکٹیو رہتا ہے، دشمن کا سوچتا ہے، ہونی چاہیے یہ چیز۔ جس کے سارے ہی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں تو وہ بڑے علاقوں میں رہ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، یہ ہونی چاہیے دشمنی۔ تو اتنی ساری صورتحال کے باوجود آرام سے میری پروموشن ہو جانا 20ویں گریڈ میں، میں سمجھتا ہوں یہ اسلم صاحب کا اور حافظ صاحب کا انہی کا کارنامہ ہے، اور انہی کی کوششیں ہیں۔ تو یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ اسلم صاحب کی طبیعت میں یہ شامل ہے کہ آپ اس کو کوئی کام کہہ دیں، وہ جائز ہو یا نجائز، تو میں کہتا ہوں نجائز کوئی بھی کام نہیں ہوتا، لیکن نجائز بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، الحمدللہ اسلم صاحب پرفارم کرتے ہیں۔ اور آج مجھے اس فکرے کا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی بہت سے زیادہ ہے، اور یہ جو اس کے بیک کے اوپر جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے، تو ہونا ایسے ہی چاہیے۔ اگر آپ کا اپنا امیڈیٹ اگر آپ سے راضی ہے تو آپ کو اس سے اوپر والے وہ ڈپٹی ڈی او، وہ ڈی او، وہ سی او، وہ سارے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا باس آپ کے ساتھ ہے، جتنی مرضی بلائے آئے وہ آ کے ڈائریکٹ آپ کے اوپر نہیں کچھ کر سکتی، وہ باس کو پوچھیں گی۔ یہی پرویز اختر جو بدتمیز ترین مشہور ہے، پورے لاہور میں مشہور ہے، ہر بندہ اس کو بدتمیز کہتا ہے۔ جب یہاں آتا ہے، ہم اس کا مراد راز کا فنکشن کرتے ہیں یہاں اس کے سامنے، یہ عاصم عبداللہ پرفارم کر رہے تھے۔